ایک اور اہم قومی مسئلے پر بات کرنی ہے جو انرجی سے ریلیٹڈ ہے۔ ملک میں جو گیس کی کیفیت ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ملک میں ایک ایسی حکومت ہے جس کو بات سمجھ نہیں آتی، اور بات اگر سمجھ بھی آ جائے اس پر عمل کرنا نہیں آتا۔ یہ جب سے آئے انہوں نے ایک رٹ لگائی ہوئی تھی، یہ ایل این جی ملک تباہ کر دیا، جی ایل این جی نے ملک تباہ کر دیا۔ تقریباً 2 سال کے بعد احساس ہوا کہ ایل این جی کے بغیر ملک نہیں چلے گا۔ پاکستان کے انرجی کرائسس کا واحد حل ایل این جی ہے، جس کو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے ریکارڈ ٹائم میں اور بغیر کسی حکومت کے خرچے کے مکمل کیا، جس میں ٹرمینل بنے، پائپ لائنز بنی، ایل این جی سپلائی چین بنی، اور ملک کے اندر اضافی گیس ایل این جی کے ذریعے 20 مہینے کے اندر اندر آنی شروع ہو گئی۔ آج 2.5 سال گزرنے کے بعد بھی ہمارے 4 وزراء لگے ہوئے ہیں اس وقت منسٹری آف انرجی میں، ان کو ابھی تک بات سمجھ نہیں آئی، اور سینکڑوں ارب کا نقصان پاکستان کا کر چکے ہیں۔ اب میں اس کو ان کی ناسمجھی کہوں یا نااہلی کہوں یا ناتجربہ کاری کہوں یا کچھ اور کہوں، جس کا میں الزام نہیں لگانا چاہتا کسی پر، لیکن شہادت یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف نااہلی تک محدود نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس جو ہم نے ٹرمینل کیپیسٹی لگائی تھی، 12 کارگوز فی مہینہ اس میں آ سکتے ہیں، یعنی 12 ایل این جی کے شپ آ سکتے ہیں۔ 8 ہم خرید کر گئے تھے، 3 کانٹریکٹ تھے، ایک قطر گیس کے ساتھ جو 5 شپ فی مہینہ آتے تھے، 2 گنور کے ساتھ جس کے تحت 2 شپ آتے تھے، اور تیسرا کانٹریکٹ تھا ای این آئی جو اٹالین کمپنی ہے، ان کے ساتھ 1 شپ پر مہینے آتا ہے۔ اس کے علاوہ 4 شپ پر مہینہ مزید اسپاٹ ٹینڈرز کے ذریعے یا کانٹریکٹس کے ذریعے وہ لیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان کی اس وقت ڈیمانڈ جو ہے وہ ان 12 شپ سے، یعنی 1200 ملین کیوبک فیٹ پر ڈے سے زیادہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو ہر وقت ہر مہینے 12 شپس کا بندوبست کرنا چاہیے۔ دسمبر میں حکومت نے ٹینڈر کیا، 6 شپ خریدے۔ جنوری میں 6 شپ کا ٹینڈر کیا، 3 کا کوئی جواب نہیں آیا، 3 شپ ابھی خریدنے پڑیں گے۔ ان شپس کی اوسط قیمت جو ہے وہ 16.65% ہے برنٹ کی، 16.65 ان کی ایوریج پرائس ہے برنٹ پر۔ یہی شپ جس طرح ہم کرتے تھے کہ جون جولائی اگست کے مہینوں میں ٹینڈر کرتے تھے اور اس وقت یہ شپ بک کر دیتے تھے، اس سال یہی شپ 10% برنٹ کے قریب ملتے، یعنی جو ایل این جی کے 9 شپ خریدے گئے ہیں یہ 70% زیادہ قیمت پر خریدے گئے ہیں۔ 1% نہیں، 2% نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 70% زیادہ رقم پاکستان نے ادا کی ہے، اور صرف ان 9 شپس پر، باقی نقصان تو ایک جگہ چھوڑ دیں، صرف ان 9 شپس پر جو نقصان ہے پاکستان کا غلط طریقے سے خریدنے پر
دیر کرنے پر 15 ارب روپے کا نقصان پاکستان کا صرف ان 9 شپس پر ہوا ہے۔ یہ کارکردگی ہے آج ہماری حکومت کی۔ یہاں پر وزراء پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں جس کے اندر ایسی مضحکہ خیز باتیں کی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو بات کی سمجھ نہیں ہے یا سمجھنا نہیں چاہتے یا پھر سفید جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سینکڑوں ارب روپے کا پاکستان کا نقصان یہ حضرات کر چکے ہیں، کیونکہ اب جب صرف ان 2 مہینوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو جنوری کے اندر جو 3 شپ نہیں آئیں گے، گیس کی ایک بڑی کمی پاکستان کے اندر ہوگی۔ وہ کمی کتنی ہوگی؟ وہ کمی تقریباً جو ہمیں سوئی گیس فیلڈ سے جو گیس آتی ہے اس کے برابر ہی کمی یہ LNG نہ آنے کی وجہ سے ہوگی۔ یہ چھوٹی موٹی کمی نہیں ہے، یہ LNG کی 1/3 کمی واقع ہو جائے گی، جس سے ہمیں جو بجلی ہے وہ تیل اور ڈیزل پر بنانی پڑے گی، جہاں پر سینکڑوں ارب کا نقصان پاکستان کا ہو چکا ہے اور 50-60 ارب کا مزید نقصان ہو جائے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو جنوری کے شپس ہم نے خریدنے ہیں، جو ٹینڈر ہوا اس میں سب سے کم ٹینڈر اسی کمپنی کا آیا جس کو ہم 2.5 سال سے چور کہہ رہے تھے، گالیاں نکال رہے تھے، کرپشن کا الزام لگا رہے تھے۔ آج ہم اسی کمپنی سے اپنا ملک چلانے کے لیے، جو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے LNG کی، اس سے ہم 3 شپ حاصل کریں گے، اور جو پاکستان مسلم لیگ نون کا کانٹریکٹ تھا اس سے کوئی 30% زیادہ پہ وہ شپ حاصل کیے جائیں گے۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ ہم نے ایک ملک جس نے ہماری مدد کی، جس نے دنیا کا سب سے سستا لانگ ٹرم LNG کانٹریکٹ جو دنیا ڈھونڈتی ہے ہمیں دیا، ہم نے اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا، وزیروں نے چور کہا، وزیر اعظم نے چور کہا، اور آج انہی سے زیادہ مہنگے داموں پر LNG لینے پر مجبور ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اس ملک پر کو رحم کریں، کوئی پلاننگ کر لیا کریں، ماضی کو دیکھ لیا حکومتیں کیا کرتی تھیں، اور اگر بات سمجھ نہیں آتی تو میں نے 2 سال پہلے بھی آفر کی تھی، کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ تعلیم بالغاں کا کورس میں کرا دوں گا، 1 گھنٹہ لگے گا، 1 گھنٹے سے 1 منٹ زیادہ نہیں ہوگا۔ بات بڑی سیدھی ہے، آپ کو ہر مہینے 12 شپ چاہیے LNG کے، اتنی بات ہے، اور ان کو جتنا جلدی خریدیں گے اتنی آپ کو قیمت کم آئے گی، جتنی جلدی ٹینڈر کا فیصلہ کریں گے قیمت کم آئے گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ دسمبر کے پہلے ہفتے میں ٹینڈر کھولیں اور دسمبر کے تیسرے ہفتے میں فیصلہ کریں اور آپ کو جنوری میں LNG مل جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ملا بھی تو انہی قیمتوں پر ملے گا جو اس دفعہ ٹینڈر میں آئے ہیں، جس میں اسی ملک نے ہماری جان بچائی، ورنہ جو دوسرے ٹینڈر آئے وہ 33% تک ٹینڈر آئے، یعنی اس قیمت سے دگنے ٹینڈرز وہاں پر آئے تھے۔ تو قطر نے ہماری مدد کی اور کم مارکیٹ سے کم قیمت پر ہمیں یہ 3 شپ وہ دے رہے ہیں۔ تو ان باتوں کا ذرا احساس اور خیال ہونا چاہیے۔ یہ جو مقدمے آپ روز بناتے ہیں، یہی اس کے اثرات ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا
کہ ہم پر جو مقدمہ ہے عدالت میں LNG کے ٹرمینل کا، میری وزارت پیٹرولیم سے گزارش ہے کہ میں نے 2 ہفتے پہلے کہا تھا، کوئی جواب نہیں آیا، کہ یہ بتا دیں کہ آپ پورے سال میں اس ٹرمینل کو کیا پیمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہاں بہت سے وزراء کو تکلیف ہے کہ بڑا وہ مہنگا ٹرمینل ہے۔ تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ذرا یہ بتا دیں کہ پورے سال میں اس ٹرمینل کو کیا پیمنٹ ہوتی ہے، اور پھر یہ بتا دیں کہ ایک وفاقی وزیر کا پاور پلانٹ جو پہلے ڈیزل پر چلتا تھا، جب وہ اس LNG پر چلتا ہے جو اس ٹرمینل سے آتی ہے، تو اس کی پاکستان کی کیا بچت ہوتی ہے سال میں؟ یہ 2 نمبر بتا دیں، میرے پاس ہیں، اگر وہ نہیں بتائیں گے تو انشاءاللہ میں بتا دوں گا 1-2 دن میں۔ اور وہ پاور پلانٹ اس ٹرمینل کا صرف 15واں حصہ، یعنی 1/15 حصہ استعمال کرتا ہے LNG کا، یعنی صرف اس 15ویں حصے سے جو بچت پاکستان کی ہو رہی ہے ڈیزل نہ جلانے سے، وہ وزارت پیٹرولیم بتا دے تاکہ پاکستان کے عوام کو حقائق پتہ چل جائے۔ یہ ساری گزارش ہے، ہم کسی پر الزام نہیں لگانا چاہتے، کسی کی حد تک نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس ملک پر رحم کریں، اس ملک کے لوگوں پر رحم کریں۔ لوگ آپ کی نالائکی برداشت نہیں کر سکتے، یہ ملک آپ کی کرپشن برداشت نہیں کر سکتا، یہ ملک آپ کی نااہلی برداشت نہیں کر سکتا۔ آج ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اب پھر ایک پریس کانفرنس ہوگی، 2 وزیر بیٹھیں گے، دنیا بھر کی باتیں کریں گے، لیکن ان باتوں کا جواب نہیں دیں گے کہ آپ نے 70% مہنگی LNG خریدی یا نہیں خریدی۔ میں ڈاکیومنٹری ثبوت دے دوں گا۔ کیا جو وفاقی وزیر صاحب کے پاور پلانٹ میں ڈیزل نہ چلانے سے بچت ہوتی ہے، کیا وہ بچت پورے LNG ٹرمینل کی پیمنٹ سے زیادہ نہیں ہے؟ یہ بات تھی۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ۔ جی جو آپ عوامی ایشو سے بات کر رہے ہیں، اور یقینی طور پر بہت بڑا بحران ہے اس وقت گیس اور بجلی کا ملک میں، لیکن جو بحرانی کیفیت وفاقی کابینہ میں اور جس طریقے سے جو پورٹفولیو اس میں رد و بدل کیا جا رہا ہے، شیخ رشید کو آج وزیر داخلہ بنا دیا گیا، جو کہتے تھے جلا دو، گرا دو، مار ڈالو، اس کے اوپر کیا کہیں؟ دیکھیں، رد و بدل کیا ہوتا ہے؟ ایک بچہ ایک کلاس میں فیل ہو جائے، اس کو آپ پروموٹ کرتے ہیں، تو جس سے ریلوے نہیں چلی اس کو وہ دے دیا، وزارت داخلہ دے دی، جسے وزارت داخلہ نہیں چلی اس کو نارکوٹکس دے دیا، اور جو بچہ سارے امتحانوں میں فیل تھا اس کو ریلوے دے دی۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ جو بچہ ہر جگہ فیل ہوا، عدالت نے اس کو نکالا، آپ نے اس کو وزارت ریل دے دی ہے، اور وزیر خزانہ انہی کو بنا دیا جنہوں نے 2 سال میں ہماری معیشت کو تباہ کر چکے۔ تو میں پھر کہتا ہوں کچھ رحم فرمائے۔ لیکن یہ بتائیے گا سر کہ جس طرح سے وزیر داخلہ بنایا گیا شیخ رشید صاحب کو، جس وقت میں بنایا گیا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ شیخ رشید ریلوے کی بات کے بجائے سیاست پہ بات کرتے تھے، اور اب PDM لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا PDM کو جواب دیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے شیخ رشید کو لگا کے کہ ہم رکاوٹیں کھڑی کریں گے، اور کس طرح سے ان رکاوٹوں کو اپروو کیا جائے گا؟ کیونکہ ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ اب حکومت بھی جو تھی وہ انتظار کر رہی تھی کہ جنوری میں اعلان ہوتا ہے لانگ مارچ کا یا کسی اور وقت میں، تو اس لحاظ سے آپ کیسے سمجھتے ہیں اس وفاقی کابینہ کے رد و بدل کو؟ دیکھیں، عوام کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت نہیں چل سکتی۔ حکومت تو ناکام ہو چکی ہے اپنے کام میں، اب وزیر کو ادھر کریں کسی کو ادھر کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ تو اس کابینہ کا خاصہ ہے کہ ہر وزیر اپنے کام کے علاوہ ہر کام جانتا ہے اور اسی پر بات کرتا ہے۔ آج تک کوئی وزیر یہ نہیں بتا سکا کہ میں نے اپنے محکمے میں پاکستان یا پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے کیا کام کیا ہے۔ جی سر جی یہ بتائیے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شیخ صاحب کو اس لیے وزیر داخلہ بنایا گیا ہے کہ آگے PDM کا لانگ مارچ آنا ہے اسلام آباد، تو وہ ڈنڈا چلانے کے ماہر ہیں، اور کیونکہ ان کا کچھ بغض بھی ہے کچھ جماعتوں سے، تو یقیناً اچھا ڈنڈا چلا پائیں گے اور اپنے آقاؤں کو خوش کر سکیں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟
धरना चलाने में हम भी थोड़ी महारत रखते हैं जी। अच्छा, दूसरा सर ये बताएं कि लाहौर में जो जलसा हो रहा है जी। उससे पहले कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और वहाँ पे पानी शानी छोड़ा जा रहा है, और आज एक बयान नया सामने आया है कि वहाँ पे वो इजाज़त नहीं दे रहे इस सूरत हाल के अंदर। जो मर्जी करें, जलसा होगा, जलसा होगा। आपने मुल्तान में देख लिया था, जलसा अवाम की ताकत से होता है, और आज अवाम की ताकत, कहा है कि मुकदमा दर्ज करेंगे। मुकदमा सैकड़ों दर्ज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले भी दर्ज कर चुके हैं और कर लें। जलसा इंशाल्लाह होगा और लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। देखिए, जो भी एहतजाज का तरीका है, अभी ये रैलीज हैं और शटल डाउन वगैरह हैं, उसके बाद लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, और आखिरी जो कदम है वो इस्तीफे का कदम है। अगर मुल्क के मसाइल के हल के लिए इस्तीफे देना पड़े तो सारी पीडीएम की जमातें तैयार हैं, ये फैसला हो चुका है। इस्तीफे देने के बाद सेनेट इलेक्शन का क्या होगा? सेनेट का क्या बनेगा? वो काम करता रहेगा? वही होगा जो पाकिस्तान की सियासत का होगा। पार्लिमानी सियासत अपोजिशन के बगैर नहीं चल सकती, एक तरफा सियासत मुमकिन नहीं होती। शुक्रिया जी। एक थोड़ा सा मैं ईयर के हवाले ना डेढ़ साल गुजर रहे हैं, कितना रखे यार माइक? हेलो, माइक कितना? माइक हाँ, पार्लियामेंट कर गए मोबाइल तो करिए यार, लोगों 10 लो यार, कितने? हेलो